اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد وآل محمد۔ سلسلہ گفتگو جس نام و عنوان سے رمضان اور قرآن اور رمضان و قرآن کے عنوان سے ہماری آج کی نشست میں کوشش کریں گے کہ توحید کے عنوان سے خلاصہ گفتگو کے طور پہ گزشتہ گفتگو سے سلسلے کو مربوط کرتے ہوئے آج اس سلسلے کی آخری نشست میں اس سلسلے میں خلاصتاً ذکر کریں اور کل اور 2 دن میں سورہ قدر کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کریں گے اور پھر روز جمعہ انشاءاللہ جیسا کہ وعدہ تھا اگر آپ کی آمادگی ہوئی تو سوال و جواب کی شکل میں انشاءاللہ کچھ گزارشات کریں گے اور کچھ موضوعات سے مربوط کچھ چیز اخلاقی حوالے سے اور پھر آخری دن امام حسن مجتبیٰ کے جشن کے حوالے سے کچھ گزارشات۔ میں نے کل سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ایک حدیث سورہ قل ھو اللہ کے حوالے سے عرض کی تھی، تو چونکہ وقت کی کمی کے باعث اور ایک مناسبت پیش نظر تھی وہ حدیث کا ایک اقتباس آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ آج سے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں چونکہ بڑی اس میں دقیق عمیق معنی موجود ہیں توحید کے حوالے سے، سورہ توحید کے حوالے سے اور معنی صمد اور لم یلد ولم یولد کے حوالے سے، اور میں نے آج جب وہ حدیث دیکھی اور میں نے کل اس کا اقتباس اور خلاصہ لکھا ہوا تھا تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس سے گزر جائیں۔ اس کا ترجمہ بھی عرض نہیں کروں گا، صرف حدیث پڑھ دیتا ہوں اور عام فہمی معنی ہے اور آپ تک انشاءاللہ کل
میں نے خلاصتاً بہت ساری چیزیں عرض کر دی ہیں، آج اس کو صرف حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کی خدمت عالیہ میں جیسا کہ کل وعدہ کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی کچھ گزارشات، ان کی ذکر مصائب بھی عرض کریں گے آخر گفتگو میں۔ معنی صمد میں اور لم یلد ولم یولد کے حوالے سے میں نے حدیث کا پس منظر جیسا کہ کل عرض کیا کہ بصرہ کے کچھ شیعہ اور محبین اہل بیت نے سید الشہداء سے معنی صمد کے حوالے سے استفسار کیا تھا، سوال کیا تھا۔ سید الشہداء نے معنی صمد سے پہلے قرآن فہمی کے حوالے سے کچھ انہیں تعلیم فرمایا کہ قرآن فہمی اور قرآن کو سمجھنے کے اصول و ضوابط کیا ہے، اور وہ بڑا خوبصورت ایک قاعدہ، ایک ضابطہ ہے جو سید الشہداء نے بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا ولا تتکلموا فیہ بغیر علم۔ قرآن مجید میں غور و خوض یا مجادلہ اور مباحثہ یا کلام بغیر علم کے نہ کرو۔ فقد سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے جد سرکار دو عالم سے متعدد بار سنا فرماتے تھے من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بغیر علم کے قرآن کے بارے میں کچھ کہا، کلام کیا بغیر علم کے، بغیر معرفت کے، تو خداوند متعال اس کو پشت کے بل جہنم میں گرائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ثم قال انہ سبحانہ قد فسر الصمد کالولد وسائر الاشیاء الکثیفہ التی تخرج من المخلوقین کالنفس۔ فرماتے ہیں اللہ نے صمد کا جو معنی تم نے مجھ سے پوچھا ہے اس کی تفسیر میں پروردگار عالم نے خود لم یلد ولم یولد کا جملے میں وضاحت کی ہے۔ فرماتے ہیں کل ولد لم یلد کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں پروردگار سے کوئی شے خارج نہیں ہوتی، کوئی شے، یعنی صرف لم یلد کا معنی یہ نہیں کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، یعنی صرف جس طرح ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کائنات کی کوئی شے کثیفہ اس سے خارج نہیں ہوتی، لم تخرج من المخلوقین کالنفس ولا تنشعب منہ البدوات کالصنع والنوم والخطر والہم والحزن والبہجہ والضحک والبکاء والخوف والرجاء والرغبہ والسامہ والجوع والشبع۔ توجہ فرمائیں، امام فرماتے ہیں حتیٰ یہ بھی تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ پروردگار سے جس طرح مخلوق سے خلق ہوتی ہے، یعنی باپ بیٹے سے تو مخلوق ہی ہے نا اس کی دونوں، فرماتے ہیں ایسے بھی وہ کسی مخلوق سے خلق نہیں ہوا، حتیٰ مخلوق سے ہٹ کر جس طرح کوئی شے دوسری شے پہ عارض ہوتی ہے اور وہ اس کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، پروردگار اس سے بھی بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی فرما رہے ہیں جیسے فرماتے ہیں نیند، اونگ، جیسے انسان کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، غم پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، حزن پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، ہنسی پیدا ہوتی ہے، بکا غمزدہ ہوتا ہے، خوف، امید، میل یعنی رغبت کسی شے کی طرف، بھوک، افلاس، تشنگی، گرسنگی، امام فرماتے ہیں ان سب اشیاء کی نفی کرو پروردگار سے، یہ ہے معنی صمد کا۔ تعالی ان یخرج منہ شیء، کہتے ہیں میرا خدا
اس شے سے بلند ہے، ان چیزوں سے، کہ اس سے کوئی شے پیدا ہو، اس سے کوئی شے خارج ہو۔ وَأَن يَتَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ کثیف او لطیف، کہ کوئی نظر آنے والی شے اس سے پیدا ہو یا نظر نہ آنے والی شے اس سے پیدا ہو۔ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ شَيْءٍ كَمَا يَخْرُجُ الْأَشْيَاءُ الْكَثِيفَةُ مِنْ عَنَاصِرِهَا كَالشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ وَالدَّابَّةِ مِنَ الدَّابَّةِ وَالنِّبَاتِ مِنَ الْأَرْضِ وَالْمَاءِ مِنَ الْجَنَابِ وَالثَّمَارِ مِنَ الْأَشْجَارِ۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں تمہاری توحید، عقیدہ توحید کی وسعت اتنی ہونی چاہیے۔ میں یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اگر ہمارے ممبر سے یہ باتیں ساری بیان کی گئی ہوتی تو ہمیں توحید کا وہ جامع معنی تصور ہمارے سامنے ہوتا، ہم عوامی تصور توحید نہ ہوتا۔ ہمارے سامنے جب کوئی بات کرتا تو ہمیں پتہ ہوتا کہ توحید کا جامع معنی اور اعلیٰ اور عظیم تصور جو آل محمد نے، جو اہل بیت اطہار نے، جو وارثان قرآن نے، جو ثقلین نے پیش کیا ہے، وہ ہے کیا؟ امام فرماتے ہیں تمہارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے پروردگار کے بارے میں۔ معنی سمد یہ ہے کہ اس سے کوئی شے خارج نہیں ہوتی، یعنی اس سے کوئی شے پیدا نہیں ہوتی، وہ ان اشیاء سے دور ہے، یہ ساری اس کی مخلوق ہیں، اس کے ارادے سے خلق ہوئی ہیں، لہذا وہ ان اشیاء سے، اور وہ اشیاء اس سے اس طرح خارج نہیں ہوتی جس طرح زمین سے یہ نباتات پیدا ہوتی ہیں، اشجار سے ثمر پیدا ہوتے ہیں، جس طرح چشموں سے پانی ابھرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ وَلَا تَخْرُجُ الْأَشْيَاءُ اللَّطِيفَةُ مِنْ مَرَاكِزِهَا، جس طرح نظر نہ آنے والی اشیاء سامنے آتی ہیں، مثلا آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی تو پیدا ہو رہی ہے نا، روشنائی پیدا ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم آنکھ سے روشنائی پیدا ہو رہی ہے، میں بول رہا ہوں تو میری قوت گویائی پیدا ہو رہی ہے، یہ بھی لفظ پیدا ہونا کہہ رہے ہیں نا، تو ان پر بھی لفظ پیدا ہونا صدق کر رہے ہیں۔ بس ایک لفظ میں سمجھیں، امام فرماتے ہیں ہر وہ شے جس پہ تم لفظ والدہ پیدا ہونا صدق کر رہے ہو، خدا کے بارے میں ہر اس شے کی نفی کر دو۔ سمد کا یہ معنی ہے، وہ ان تمام اشیاء سے سمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ ان کسی اشیاء کا محتاج نہیں ہے۔ کل بصر من العین بل هو اللہ الصمد، کہتے ہیں میرا اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ کیا معنی؟ کیا خوبصورت جملے ہیں۔ الذی لا من شیء، نہ وہ کسی شے سے ہے، ولا فی شے، نہ وہ کسی شے میں ہے، ولا علی شے، نہ وہ کسی شے پر تکیہ کیا ہوا ہے۔ مبدع الاشیاء و خالقها و منشئ الاشیاء بقدرتها، وہ اشیاء کو مبدع، وہ اشیاء کو وجود دیتا ہے، ابداع کرتا ہے، وہ نہیں ہوتی اس کے ارادے سے وجود میں آ جاتی۔ منشئ الاشیاء جو میں نے کل ذکر کیا تھا، انشاء کرتا ہے اپنی قدرت سے۔ یتلاشی ما خلق للفناء بمشیتہ، جب وہ مشیت اس کی ارادہ کرتی ہے تو وہ شے فنا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس شے کو جانے میں وقت لگتا ہے، اس کی مشیت ارادہ کرتی ہے تو وہ شے فنا ہو جاتی ہے۔ وَيَبْقَى مَا خَلَقَ لِلْبَقَاءِ بِعِلْمِهِ، وہ شے اس کے علم کی وجہ سے باقی ہے، اپنی وجہ سے نہیں۔ وَيَبْقَى مَا خَلَقَ لِلْبَقَاءِ بِعِلْمِهِ فَذَلِكُمُ اللَّهُ الصَّمَدُ، فرماتے ہیں یہ ہے معنی صمد کا۔ الذی لم یلد ولم یولد عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال ولم یکن لہ کفوا احد، اس لیے اس کا کوئی ہمسر نہیں، چونکہ کائنات میں جو ہے اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق کبھی خالق کے برابر
نہیں ہو سکتی۔ سید الشہداء نے اپنے اس خطبہ مبارکہ میں جو بصرہ کے لوگوں کو تحریری شکل میں بھیجا، توحید کے وہ تمام مراتب، وہ تمام معانی بیان فرمائے، اور توحید کے اعلیٰ ترین مراتب کو، توحید کے اعلیٰ ترین معانی کو ہم تک پہنچایا۔ میں نے کل عرض کیا کہ تمام دین کا محور و مرکز توحید ہے۔ اب مت سمجھیں کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب بغیر توحید کے ثابت ہیں، بلکہ جملہ ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ کریں اور اسے سوال کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا وہی سوال ہے کہ دین کا نقطہ مرکزی اور محور و مرکز اور تمام عقائد دین کی بازگشت کس عقیدے کی طرف ہے؟ تو جواب ایک ہی ہے، تمام عقائد اسلام کی بازگشت عقیدہ توحید کی طرف ہے۔ کوئی عقیدہ اسلامی اس وقت تک قابل اثبات نہیں ہے جب تک عقیدہ توحید ثابت نہ ہو جائے۔ تمام انبیاء کی مقصد بعثت اثبات وحدانیت خدا ہے، بلکہ یوں کہوں اس کائنات اور اس ہستی کے اور انسان کی حیات کے بامقصد ہونے کا سب سے پہلا سوال ہی عقیدہ توحید ہے۔ ایک ملحد، ایک منکر خدا اور ایک موحد کی زندگی میں بنیادی فرق ہے ہی توحید، یا یوں کہوں بامقصد زندگی اور بے مقصد زندگی کا تعین ہی توحید سے ہوتا ہے۔ ایک منکر خدا کے پاس سب کچھ ہو بھی پھر بھی اس کی زندگی بے مقصد ہے، اور ایک موحد کے پاس مادی حوالے سے کچھ بھی نہ ہو اس کی زندگی پھر بھی بامقصد ہے، چونکہ وہ اپنی زندگی کا تعین خدا کے نظر میں کرتا ہے، خدائی جہت سے کرتا ہے، چونکہ اس کی نظر میں جہت خدائی ہونی چاہیے۔ خدائی جہت کا معنی مادی وسائل کا حصول نہیں ہے، بلکہ مادی وسائل کے سائے میں حصول رضائے خدا ہے، اور رضائے خدا کا معنی خود سازی ہے، خود شناسی ہے، اور خود شناسی کا نتیجہ خدا پرستی ہے۔ انسان اس وقت تک خود پرستی کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک انسان خدا پرست نہ بنے، اور انسان اس وقت تک خدا پرست بن نہیں سکتا جب تک انسان خود سازی کی منزل سے نہ گزرے۔ انشاءاللہ یہ ہے وہ نقطہ مرکزی جس تک آپ کو پہنچانا ہے، اور ولادت امام حسن کے ضمن میں یہ عرض کرنا ہے کہ وہ خود سازی ہی دین کا محور و مرکز ہے جس کے ذریعے ہم نے خدا پرست بننا ہے، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں تزکیہ نفس، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں اخلاق، جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں تعلیم و تربیت۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس کا مقصد بعثت کے عنوان سے ذکر ہوا ہے، آپ جانتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ماشاءاللہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انسانوں کی سب سے بڑی مشکل آج، سب سے بڑی مشکل یہی تزکیہ نفس کا نہ ہونا ہے۔ اگر فرد کا تزکیہ ہو جائے، اگر فرد خدا شناس تب بنے گا جب پہلے خود شناس ہو جائے، اور خود شناس تب بنے گا جب انسان خود ساز ہو جائے۔ جب انسان کو پتہ چل جائے میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے اور میں کہاں ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ رحم کرے
اللہ رحمت کرے اس انسان پر جو اپنے آپ سے 3 سوال کرتا ہے، 3 سوال، من اینا، فی اینا، الی اینا، کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ ان 3 سوالوں کے جواب اگر مل جائیں تو کامیاب ہیں۔ اور یاد رکھیں ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے، ہم ان 3 سوالوں سے یا غافل ہیں یا جاہل ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتا ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں یہی نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، یہ ہماری منزل ہے یا راہ ہے، ہمیں نہیں معلوم یہ ہماری منزل ہے یا راہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس ضمن میں بھی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، لیکن جو عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ ہدایت میں توحید کو محور و مرکز دین بنانا ہے، توحید کو محور و مرکز دین بنانا ہے۔ تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی عموماً، حالانکہ اس سوال کا جواب خود میری ان 11 روزہ گفتگو میں موجود ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو ہے، لیکن پھر بھی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ ائمہ کے مقامات معنوی اور روحانی اور فضائل ائمہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ثابت، اور یہ ایمان رکھنا چاہتے ہیں کہ ائمہ صاحب کمالات ہیں، تو ان کمالات کے ثابت کرنے کا ایک ذریعہ توحید ہے۔ جب تک آپ توحید ثابت نہ کریں ان کے کمالات کے ثابت کرنا ممکن ہی نہیں، چونکہ خود ان کے کمالات کے ثابت کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقربین ہیں۔ چونکہ 2 باتوں میں ایک بات ہے جو میں نے پرسوں عرض کی تھی، نعوذ باللہ عمومی شیعہ تو یہ کبھی قبول نہیں کر سکتا، چونکہ اس عقیدے کے ساتھ تو وہ شیعہ رہے گا ہی نہیں، کہ اگر وہ یہ مان لے کہ یہ خدا ہیں، کہ ان کے کمالات کسی نے عطا نہیں کیے، یہ قبول کرنے کا معنی تو شیعت سے خروج ہے۔ اور اگر یہ نہیں مان رہا تو پھر یہ مان رہا ہے کہ ان کو یہ کمالات پروردگار نے دیے ہیں، تو خود یہ کمالات دیے ہیں، اس میں یہ پوشیدہ ہے عقیدہ کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ اللہ کے وہ مقربین ہیں کہ جنہیں اللہ نے صاحب کمال بنایا ہے۔ تو گویا یہ مان رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے صاحب کمال بنایا ہے، تو خود یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اگر انہیں صاحب کمال ماننا ہے تو اسے پہلے ماننا ہے جس نے انہیں صاحب کمال بنایا ہے۔ اور میں نے اکثر و بیشتر مجالس میں یہ عرض کیا ہے، اور یہ جملہ میں خود بھی اکثر و بیشتر عرض کرتا ہوں جب، تو واقعاً مجھے اچانک ایک مجلس پڑھتے ہوئے ہی اسی عنوان سے ذہن میں آیا ہے کہ کائنات میں یہ انبیاء، اولیاء اور خصوصاً ائمہ معصومین، بالاخص ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان کا جو پروردگار سے تعلق ہے، جو رابطہ ہے نا، یہ نقطہ وصل ہے، وصل، یہ نقطہ فصل نہیں ہے۔ ان دونوں لفظوں کا معنی تو جانتے ہیں، وصل ہوتا ہے واو صاد لام، اسی سے وصال نکلا ہے، وصال کہتے ہیں ملانا، ایسے کہتے ہیں فلاں شخص کا وصال ہو گیا، تو وہ کنایا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی شخص اس نقطہ آخر سے مل گیا، وصل یعنی ملنا۔ اس کے مقابلے پہ ہوتا ہے فصل، فصل فے صاد لام، فصل، فصل کا معنی ہوتا ہے کسی شے میں وقفہ ڈالنا، اسی لیے آپ کہتے ہیں نا کلمے میں بلا فصل، کہ بغیر کسی فاصلے کے، فصل سے فاصلہ نکلا ہے نا، فاصلہ یعنی دوری۔ تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، میں نے حیدریہ میں بھی عرض کیا ہے کہ ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین پروردگار عالمین کی نسبت یہ نقطہ وصل ہیں، یہ نقطہ فصل نہیں، یعنی یہ ہستیاں ہمیں معرفت پروردگار اور بندگی پروردگار میں وہ نقطہ وصل بنتی ہیں، فصل نہیں بنتی۔ ہمیں ان کے ذریعے اس
توحید پروردگار اور معرفت پروردگار جو ہماری فطرت میں رکھی گئی ہے، یہ ہمیں اس پروردگار کی بندگی اور معرفت کے اس مرتبے پہ لے جاتی ہیں کہ خدا کی ویسی بندگی کرو جیسی خدا چاہتا ہے، خدا کو ویسے مانو جیسے خدا چاہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کا جو حق بندگی ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، نہ، وہ ادا نہیں ہوتا، چونکہ وہ خود یہ اقرار کرتے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا ہم سے بھی نہ ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حق بندگی ادا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسی بندگی ان کے ذریعے ہوتی ہے جیسی اس کے شایان شان ہے، ایسی معرفت پروردگار کی ان کے ذریعے ہوتی ہے جیسی اس کی شایان شان ہے۔ تو یہ وہ نقطہ وصل بننے چاہیے اور ہیں جن کے ذریعے ہم پروردگار عالمین کی حقیقی بندگی، حقیقی معرفت حاصل کریں۔ یعنی ہماری زندگیوں میں عملی طور پر وہ جو میں نے 2 دنوں سے جملہ عرض کیا اس کی عملی وضاحت اسی میں ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ توحید 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، عقیدہ توحید۔ کون کون سا؟ توحید 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، توحید کون سی؟ توحید علمی اور توحید عملی۔ توحید علمی یعنی آپ نے اعتقادی طور پر، علمی طور پر خدا کو ایک ماننا ہے۔ اب ایک کا معنی میں 2-3 دن سے لفظ ایک کہہ رہا ہوں، لیکن کم و بیش آپ آشنا ہیں۔ خدا کو ایک ماننے کا معنی بھی وہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں یا ہماری زندگیوں میں رائج ہے۔ خدا احد ہے، خدا واحد ہے، لیکن ویسے نہیں جیسے ہماری زندگیوں میں ایک کا معنی رائج ہے۔ یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ امیر المومنین کے خطبے میں جو نہج البلاغہ میں خطبہ توحیدی ہے، اس میں ایک کا معنی یہ نہیں جو ہم آپس میں مانتے ہیں۔ خدا واحد ہے لیکن اس معنی میں نہیں جس معنی میں ہم ہیں۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مثلا سورہ توحید میں پروردگار کہتا ہے قل هو اللہ احد، اور دوسری آیت میں پروردگار نے کہا ہے قل اللہ الواحد القہار، قل اللہ الواحد القہار۔ وہ واحد و قہار ہے، واحد بھی کہا، احد بھی کہا، اور واحد کے ساتھ قہار کہا اور قل هو اللہ کے ساتھ احد کہا۔ توجہ فرمائیں گے دونوں جو۔ پہلے میں ایک کا معنی کروں، خداوند متعال ایسے ایک نہیں جیسے ہم اور آپ ہیں۔ مثلا کیسے؟ ہم اور آپ ایک تو ہیں لیکن ہم یکتا نہیں، ہم یکتا نہیں، ہم ایک ہیں۔ ہم ایسا ایک ہیں کہ جس کا دوسرا فرض ہے بلکہ دوسرے ہیں۔ اب میں مثال سے آسان نہ کروں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مثلا اسی جگہ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر کسی ایک کو شمار کرنا چاہیں، مثلا ہم سب کو، اور آپ مجھ سے شروع کریں تو کیا کہیں گے مجھے؟ 1 2 3 4 5 6 7 ایسے ہی شمار کریں گے۔ تو مجھ سے اگر شروع کریں تو مجھے کیا کہیں گے؟ بولیں 1۔ آپ مجھ سے شروع کر کے شمار کرتے جائیں اور وہ آخری دوست تک چلے جائیں۔ مثال دے رہا ہوں، 1 سے شروع کر کے شمار کرتے جائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وہ آخر تک چلے جائیں 50، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے شمار کرنا، ان سے شروع کریں تو انہیں کیا کہیں گے؟ 1۔ وہاں سے شمار کرتے آئیں 1 2 3 4 5 6، وہ شمار کرتے 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 مجھ پہ آ جائیں تو مجھے کیا کہیں گے؟ 50۔ 1 تو نہیں کہیں گے نا؟ پہلے مجھے کیا کہا تھا اور اب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ 50۔ تو میں پہلے 1 تھا اور اب کیا ہوں؟
50، تو یہ میں 50 میں بھی آ گیا اور 1 میں بھی، میں 1 اور 50 دونوں میں کیوں آ گیا؟ چونکہ میرے کئی 2 ہیں، خدا ایسا ایک نہیں، میں تعداد میں 1 ہوں اور پروردگار ذات میں 1 ہے۔ وہ ایسا ایک ہے جس کا دوسرا تصور نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں العہد بلا تعویل عدد، وہ ایسا ایک ہے جس کو عدد میں نہیں لے جایا جا سکتا، چونکہ عدد میں اسے شمار کیا جاتا ہے جس کی حد بندی ہو جائے، جس کی حد بندی ہو۔ چونکہ آپ دوسرا اس کا فرض کرتے ہیں جس کے لیے پہلے 1 کہہ کے حد معین کرتے ہیں۔ مثلا میں آسان کروں، میری طرف دیکھیے گا، یہ فون عدد ہے نا، 1 ہے، 1 پھر 2، تو اس کو 1 تب فرض کیا نا جب اس کی حد کی، تو تب یہ 2 ہے نا، 1 اور 2 حد معین کریں گے تو اسے 2 کہیں گے نا۔ تو اللہ کی چونکہ کوئی حد نہیں، اس لیے وہ یکتا ہے، وہ 1 نہیں، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ ایسا واحد ہے کہ جس کا دوسرا فرض نہیں ہوتا، وہ ایسا احد ہے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی دوسرا آتا ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ چلے اب سوال بھی آپ کا بن جائے، چونکہ کل مجھے مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ سوال آپ نے ہی بنانے ہیں اور میرے لیے یہ سب سے مشکل کام ہے، میں نے آج تک سوال بنائے ہی نہیں، میں تو تقریر کرتا ہوں اور اسی طرح ہی، اور یہ سوال اب میں عرفان بھائی سے بنواؤں گا۔ ہاں اچھا، آسان ہے، آسان، چلیں ٹھیک ہے۔ چلیں سوال ہے کہ واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ آسان ہے نا، احد کا دوسرا نہیں، واحد اور احد میں کیا فرق ہے؟ چلیں میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ واحد جس کا دوسرا فرض ہے، تو پھر اللہ کو واحد کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے نا، چلے میں نے مشکل کر لیا نا، خود ہی سنیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کے لیے لفظ واحد اکیلا نہیں آیا، یہ لکھ لیں، قرآن مجید میں پروردگار کے لیے لفظ واحد اکیلا نہیں آیا۔ مثلا اس طرح آئے گا الہکم الہ واحد، یا مثلا آئے گا قل اللہ الواحد القہار، قہار لفظ آیا ہے، یہ قہار بعد میں واحد کے کیوں آیا؟ تاکہ تمہارے ذہن میں نہ آئے وہ ایسا واحد ہے جس کا دوسرا ہے، نہ، وہ واحد ہے لیکن واحد ہو کے قہار ہے۔ قہار یعنی غالب ہے، جب غالب ہے تو اس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ ایسا واحد ہے جو غالب ہے۔ تو اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ اسے واحد مانو، یعنی واحد ہونے کا معنی ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ فرق بتا رہا ہوں، واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد کا معنی یہ ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں، وہ بے مثل اور بے نظیر ہے، اس کی کوئی ضد نہیں، اس کی کوئی ند نہیں، وہ بے مثل ہے۔ احد کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں، نہ ذہنی نہ خارجی۔ مثلا یہ فون ہے، اس کے اجزاء ہیں، یہ میز ہے، یہ اجزاء سے مل کے بنا ہے۔ خدا احد ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کے اجزاء نہیں، بسیط ہے۔ خدا واحد ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہے۔ توجہ ہو گئی؟ فرق ہو گیا۔ احد اور واحد میں فرق کیا ہے؟ واحد کا معنی یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اور احد کا معنی یہ ہے اس کا کوئی جز نہیں۔ اسی لیے اس کے صفات عین ذات ہے، چونکہ اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ واحد میں نظر اس کے صفات کی طرف ہے اور احد میں نظر اس کی ذات کی طرف ہے۔ پروردگار کی وحدت وحدت عددی نہیں، وحدت ذاتی ہے۔
ہم تعداد میں ایک ہیں، یعنی ہم جیسے کئی ایک ہیں، وہ ذات میں ایک ہے۔ ہم جنس میں ایک نوع ہے، مثلا جانداروں میں ایک جاندار انسان ہے، ایک جاندار مثلا گھوڑا ہے، ایک جاندار دوسرے گدھے ہیں، ایک جاندار مچھلیاں ہے نا۔ ہم ان جنس میں ایک نوع ہے، خدا ایسا ایک بھی نہیں، یعنی نوع نہیں ہے۔ واحد کے مقابلے پہ دو کا فرض ممکن ہے، لیکن اللہ کے مقابلے پہ دو کا فرض ممکن نہیں ہے۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس حوالے سے گفتگو تقریباً میں چاہتا ہوں کہ مکمل ہو گئی، لیکن ایک قرآنی نقطہ ہے، نوجوان ہیں میرے سامنے ماشاءاللہ، میرے لیے خوشی کا سبب ہے۔ موضوع تقریباً اتنے وہ وسیع ہے، لیکن قرآنی حوالے سے بہت ساری باتیں تھیں ذہن میں، پڑھتے رہتے ہیں وہ، پھر لکھتے بھی رہتے ہیں۔ میں نے وہ کوئی اپنے زمانہ طلبگی کی چیزیں، کتابیں، وہ کاپیز وہ نکال رہا تھا تو کچھ چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہی ایک بڑا خوبصورت موضوع ہے قرآن کا ظاہر اور باطن، صرف مکتب آل محمد میں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کسی خمسہ مجالس میں چونکہ عوامی موضوع بھی ہے، دلچسپی کا موضوع ہے، اس پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن کا ظاہر اور باطن کیا ہے، اور بطن قرآن سے مراد کیا ہے۔ چونکہ روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، خود نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے صفات قرآن میں یہ بیان بھی فرمایا ہے، اصول کافی میں بھی روایت موجود ہے کہ ظاہرہ حکم و باطنہ علم، کہ قرآن کا ظاہر حکم ہے اور باطن علم یعنی معرفت ہے، یا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ اللہ اکبر، قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن عمیق ہے۔ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ للقرآن ظہر و بطن و للبطن ابطن، قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور پھر بطن ہے، اور اس بطن میں پھر بطن ہے، یعنی گہرائی در گہرائی ہے۔ اسی ضمن میں نے رات ایک آیت پڑھ رہا تھا، اور اس آیت کے ضمن میں معصوم کا ایک فرمان ہے، اور آپ نوجوانوں کو اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں، اب نوجوان جب لفظ کہتا ہوں تو بزرگ بھی شامل ہیں، چونکہ ماضی کے نوجوان تو رہے ہی ہیں نا، کچھ ماضی کے نوجوان، کچھ حال کے اور کچھ مستقبل کے، تو اب سب کو شامل کرتے ہوئے یہ میں آیت رات پڑھ رہا تھا، اور اس کے ضمن میں معصوم کا ایک فرمان ہے، اور آج کے حالات اور واقعات کے تناظر میں بڑا قرآنی خوبصورت معصوم کے فرمان کی روشنی میں ایک بڑا روحانی اور معنوی نقطہ ہے، علمی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں۔ سورہ عبس کی عین بے سین آباسا، اس کی آیہ نمبر 24 ہے۔ مثلا یہ آیہ مجید ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ اس آیہ مجیدہ کے ضمن میں یہ روایت ہے اصول کافی، اور اسی طرح تفسیر صافی میں ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی خاموشی سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ عوامی انداز نہیں ہے، توجہ ہوتی ہے، اور کاش یہ انداز رائج ہو جائے ہماری مجالس میں بھی، یعنی سننے والا زیادہ انداز ہو جائے، جو کہ ایران میں ہے۔ اس وجہ سے کیوں بلا، اگر یہ انداز مجالس میں آ جائے نا کہ سننے والا انداز، تو پھر لوگ پڑھنے والوں کو محنت کرنا پڑے گی، انہیں پتہ ہوگا کہ لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روایت کے ضمن میں، اسی آیت کے ضمن میں روایت ہے کہ صحابی نے امام معصوم امام باقر علیہ السلام سے
ظاہر ہے اس نے معصوم سے یہ روایت سنی ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس کے پیچھے نظر تھی کہ قرآن مجید کا ظاہر کے پیچھے باطن ہے اور علم ہے، معرفت ہے، بلندی ہے، اسی لیے وہ یہ سوال کر رہا ہے، ورنہ تو آیت کا معنی تو ایک عرب کے لیے تو ظاہر تھا۔ ہم بھی ترجمہ سن رہے ہیں تو میں نے جو ترجمہ کیا تو اس میں تو کوئی پیچیدگی نہیں نا، چونکہ ترجمہ بھی میں نے یہی کیا کہ انسان اپنے طعام کی طرف نظر کرے، تو اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ لیکن اس نے یہ آیت سنی تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار اتنا عام معنی اور اتنی عام آیت اتار دے، اور وہ بھی کلام مقدس میں؟ تو سوال کر لیا، یہی ذہن میں سوچتے ہوئے کہ وارث قرآن ہے اور انہی کا حکم ہے کہ قرآن کے ظاہر میں باطن ہے، تو اب سوال کرنے لگا، کہنے لگا، اس نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جو آیہ مجید ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنے طعام، اپنے کھانے کی طرف، غذا کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ ما طعامہ، اس طعام کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ ما طعامہ، معصوم جواب دیتے ہیں، علمہ الذی یاخذہ عمن یاخذہ۔ امام نے، اب میں اس کی ذرا وضاحت کروں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، یہ میرے جو نوجوان بھائی ہیں، امام اس میں ایک قاعدے کلیے کی طرف توجہ فرما رہے ہیں، توجہ رہیں گے، چونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے اپنے طعام کی طرف نظر کرو، کھانے کی طرف، غذا کی طرف۔ یہ جو اللہ کی کائنات میں مخلوقات ہے نا، مخلوقات، اس مخلوقات میں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک انسان ہے اور ایک حیوان ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جو ذی روح ہیں، ذی روح، جمادات کی بات نہیں کر رہا اور نباتات کی بات بھی نہیں کر رہا، پودوں کی بھی، حیوانات اور انسانات کی بات کر رہا ہوں، جن میں روح ہے، روح نباتی اور روح انسانی، ان کی بات کر رہا ہوں، میری بات کی تائید فرمائیے گا۔ اس جن میں روح ہے، ان کی ضرورت جسمانی غذا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو حیوانی ہماری ضرورت غذا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حیوان آپ کو ملیں گے تین طرح کے، کچھ چرتے ہیں، کچھ دانہ چنتے ہیں، اور کچھ گوشت خور ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کچھ دانہ خور ہیں، کچھ چرتے ہیں یعنی سبزی اس طرح چارہ کھاتے ہیں، اور کچھ گوشت کھاتے ہیں۔ یہ بھی انسان ہے جو تینوں چیزیں کھاتا ہے۔ حیوانی جنبے سے دیکھا جائے، سبزیات کی شکل میں جو اگ رہی ہے چیز وہ بھی کھا رہا ہے، دانہ بھی کھا رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو گندم اور چاول ہیں دانے کی شکل میں ہے نا، اور گوشت بھی کھا رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ تینوں چیزیں پکا کے کھا رہا ہے، تو پکا کے اس لیے کھا رہا ہے کہ اس کے معدے میں یہ صلاحیت نہیں کہ ان کو اسی خام شکل میں کھا سکے، لیکن بالآخر کھا تو رہا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ اس حیوانی جنبے میں یہ تینوں قسموں کے انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ شامل ہے، چرنے والوں کے ساتھ بھی، دانہ خور کے ساتھ بھی، گوشت خور کے ساتھ۔ بے توجہ فرمائیں گے، یہ جو حیوانی جنبہ ہے انسان میں، حیوانی جنبہ، اس میں بھی انسان جو کھاتا ہے وہ اس کے جسم کی ضرورت ہے، لیکن انسان کا ایک امتیاز ہے، انسان کے جیسے جسم کو غذا چاہیے ویسے ہی انسان کی روح کو غذا چاہیے، اور اس روح کی غذا کے دو ذریعے ہیں جو اللہ نے قرار دیے، وہ کیا ہیں؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ آپ توجہ رکھیں گے میری بات پہ، ہاں، چونکہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی دو چیزوں کا ذکر ہے۔ خدا کہتا ہے جب میں نے تمہیں تمہارے ماں کے شکموں سے لایا، تم کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے، جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر میں نے تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیا،
تاکہ اس کے ذریعے تم میرا شکر ادا کرو۔ توجہ فرمائی، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کا جسم بڑھتا ہے غذائے مادی کے ذریعے، اور انسان کی شخصیت بنتی ہے اس غذائے معنوی اور علمی کے ذریعے، اور وہ علمی اور معنوی غذا یا انسان کی شخصیت بنتی ہے دو چیزوں کے ذریعے، ایک دیکھنے، دوسری سننے کے ذریعے۔ بس توجہ فرمائیں گے میری بات پہ۔ انسان کے جسم کی غذا یہ مادی غذائیں ہیں جو میں نے ذکر کی، اگنے والی دانہ، گوشت، اور انسان کے روح کی غذا ہے علم۔ امام فرما رہے ہیں خداوند متعال اس ایک آیت میں ہی دونوں معنی تمہیں دے رہا ہے۔ خدا کہتا ہے اے انسان اپنی غذا کی طرف نظر کر، آیا صرف غذائے جسمی کی طرف نظر کر؟ نہ، اس کی طرف بھی نظر کر، اور اس کی طرف نظر ہم کرتے بھی ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں طبی نقطہ نظر سے بھی، میڈیکل نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں یا نہیں کہ یہ غذا جو کھا رہے ہیں یہ کہیں اس کی ڈیٹ گزر تو نہیں گئی؟ ایسا دیکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ گوشت لینے جائیں تو ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا۔ یہ میکڈونلڈ چلے جاؤ، یہ کہیں چلے جاؤ، لکھا ہوا ہوتا ہے نا بیفور فلاں ڈیٹ ہے۔ دیکھیں جسم اور روح کا اتنا تعلق ہے، میری بات ضائع نہ ہو، میں معذرت چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں گے۔ شرعی طور پر جسم اور روح کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ جو غذا آپ جسم کے لیے کھا رہے ہیں، شریعت نے کہا آپ کے اس غذا کا آپ کی روح پہ اتنا اثر ہے کہ یہ دیکھیں کہیں حرام ذریعے سے تو نہیں کمائی۔ اگر وہ حرام ذریعے سے کمائی ہے تو نہ کھاؤ، چونکہ وہ غذا کھانے کے بعد آپ کی روح پہ اس کے اثرات ہوں گے، اثرات ہوں گے۔ رشوت سے کھائے ہوئے مال کے اثرات ہوتے ہیں، کرپشن سے کھائے ہوئے مال کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں اب کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ کو بڑی زحمت تھی، وقت بھی تقریباً گزر گیا، لیکن یہ جملہ، یہ معنی مجھے خود رات میں نے جب پڑھا تو واللہ رات کے تقریباً 1:30-2 کا ٹائم تھا، مجھے خود بڑا وجد آیا، تو میں نے کہا آپ تک یہ بات ضرور پہنچاؤں۔ جس طرح جسم کی غذا کے لیے یہ شرائط ہیں، روح کی غذا کے لیے یعنی علم کے لیے، یعنی ذرائع علم کے لیے اس سے بڑے شرائط ہیں، اس سے بڑی پابندی کی ضرورت ہے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، آج ٹیکنالوجی اور سائنس کا دور ہے، آج یہ ذرائع علم بڑھ گئے ہیں، آج شرائط زیادہ سخت ہیں۔ ہر چیز کو نہ پڑھیں، ہر چیز کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ چونکہ ہر چیز کے دیکھنے کے میری اور آپ کی روح پہ اثرات ہیں، واللہ اثرات ہیں۔ ہمارے لاشعور میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آیا آپ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ گزر جاتی ہیں؟ نہ 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 نہ، یہ گزرتی نہیں۔ جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس سے آپ کے افکار و نظریات نہیں بنتے، بن رہے ہیں، واللہ بن رہے ہیں۔ جو کچھ آپ 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ٹی وی پہ پرائم ٹائم دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے اثرات نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے نظریات بننے میں، بنانے میں، میرے اور آپ کے افکار و نظریات بننے اور بنانے میں کیا اس ٹی وی کا، اس میڈیا کا، اس ٹاک شوز کا، اس چینلز کا، ان چیزوں کے اثرات نہیں ہیں؟ آج بھی امام کی حدیث ہم سب کو یہ بتا رہی ہے، علم سے مراد ہر وہ ذریعہ جو میری اور آپ کی افکار، عقائد، نظریات کے بنانے میں کردار ادا کرے۔ امام فرماتے ہیں اس کی طرف توجہ کرو۔ وہ ذریعہ تمہاری شخصیت کو کیا بنائے گا، وہ تمہیں کہاں لے جائے گا، وہ تمہاری آخرت سنوارے گا یا تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا، وہ تمہیں اچھا انسان بنائے گا یا تمہارے وجود میں
ایک تذبذب، ایک کنفیوژن پیدا نہ کر دے، وہ تمہیں فکری انتشار کا شکار نہ کر دے، وہ تمہیں راہ حق سے نہ ہٹا دے۔ واللہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں، جو مقلد تھے، جو علماء دوست تھے، ایسی محفلوں میں گئے، ایسے لوگوں سے ملے کہ آج گمراہی کی انتہا پہ پہنچ گئے۔ میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جنہوں نے مکتب و مذہب سے اپنی اسی پختگی کا ثبوت نہ دیا، اپنے بچوں پر توجہ نہ دی، آج ان کے گھر میں تشیع نہیں رہ گئی، واللہ نہیں رہ گئی۔ ان کی نظر میں دنیا اتنی اہم تھی، بزدلی کا ثبوت دیا، اپنے بچوں پہ اور اپنے مکتب کے لیے ان کے اندر غیرت ایمانی نہیں تھی، ختم ہو گئے۔ یا کن کے ساتھ ہمارے بیٹھنا اٹھنا ہے، اس پہ توجہ نہ دی، اس کے اثرات ہوئے ہیں۔ ایک حدیث اور بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ اسی معنی کے ساتھ اس کی مربوط ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، چونکہ اب تھوڑا سا روزے کا ٹائم بھی آگے ہو گیا ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، افطار ہمارا کون سا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے امیر المومنین اسی ضمن میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں ما لی اری الناس اذا قرب علیہم مطعام لیلا تکلف انارت المصابیح لے یبصروا ما یدخلون بطونہم ولا یہمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح البابهم بالعلم ليسلموا به لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم۔ ترجمہ سن لیں، میں نے اس لیے عربی پڑھی تاکہ امیر المومنین کو اس جملوں سے بھی ہم متبرک ہو جائیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں حیران ہوں لوگوں پر، مولا فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر کہ اگر ایک دسترخوان پر رات میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چراغ روشن ہے، اور مولا فرماتے ہیں اچانک اگر وہ چراغ خاموش ہو جائے اور لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے، کیوں؟ تاکہ اگر ہمیں مثال کے طور پر روٹی چاہیے، نان چاہیے، تو ہمارا ہاتھ کہیں سالن کی طرف نہ چلا جائے، ہمیں اگر سیلڈ چاہیے تو ہمارا ہاتھ دوسری طرف نہ چلا جائے۔ مولا فرماتے ہیں اگر دسترخوان پہ چراغ بجھ جائے تو ہاتھ روک لیتے ہو جب تک چراغ روشن نہ ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے شکم کے لیے اور اپنے جسم کی غذا کے لیے اتنی دقت کرتے ہو کہ چراغ کی روشنی میں ہاتھ بڑھاتے ہو، اور اپنے اعتقادات، اپنے عقائد و افکار کے لیے کوئی دقت نہیں کرتے ہو کہ کس سے لینا ہے اور کیسے لینا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے جان سے زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اور خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے شبہ قدر سے کما حق کو مستفیض ہونے کے لیے بلند تر صلوات